کچھ دیر کی خاموشی کے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی کے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا دور ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی یہ کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد اسلم اشرفی، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ہم نے ساری کائنات کو پیدا کیا محمد رسول اللہ کے صدقے میں۔ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ سمجھتا تو ساری کائنات کو وجود میں نہ لاتا، یعنی ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے کہنے کا مقصد اور میری باتوں کا عنوان جو ہے وہ ایک مرد مجاہد کے تعلق سے ہے، ایک مرد مجاہد جس کا نام ہے امتیاز جلیل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مجاہد ہے، اس دور کا مجاہد ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے تنہا نکل کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نبی کے عشق کے وفادار ہیں، ہم نبی کے وفادار ہیں، ہم نبی کے غدار نہیں ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آج تک کسی نے ممبئی کو اس طریقے سے جام نہیں کیا تھا جس طریقے سے امتیاز جلیل نے جو ہے ممبئی کو جام کر کے بتا دیا کہ مسلمان نہ کل ڈرا تھا نہ مسلمان آج ڈرا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک مسلمان نہیں ڈرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک ہندو پنڈت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو جانتے ہو یہی مرد مجاہد تھا جس نے نبی پاک کی ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے تنہا نکلا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دور میں اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے تو آئے مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کا ساتھ دو، اس کو بھلا برا مت کہو، اس کو بری نگاہوں سے مت دیکھو۔ یہ ایسا شخص تھا جس نے اپنی کرسی کی پرواہ نہیں کی، جس نے اپنے مرتبے اور اپنے عہدے کی پرواہ نہیں کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموں کی حفاظت کے لیے ممبئی کی طرف نکل پڑا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم بڑے بڑے نیتاؤں سے کہنا چاہتے کہ تم دوسرے کے تلووں کو مت چاٹو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت تمہارے ذمے کی گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں علماؤں سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہوں گا کہ اے علماء کرام، آپ ہمارے سر کے تاج ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت تمہارے ذمے کی گئی ہے۔ نبی پاک نے تمہیں اپنا نائب بتایا کہ یار اگر نبی پاک کی ناموز کی حفاظت ہم نہیں کریں گے، نبی پاک کی ذات اقدس پر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی کچرا اچھالتا ہے تو اس کا جواب ہم نہیں دیں گے تو کیا غیر لوگ دیں گے؟ غیر لوگ تو نبی پاک کی عظمت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ نبی پاک کی گستاخیاں کر رہے ہیں کہ یار ہم ہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے شاعر جو اسٹیجوں پر آ کر کے اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑے عاشق رسول ہے، لیکن جب نبی پاک کی شان اقدس میں جو ہے گستاخی ہوتی ہے تو یہ چپ ہو جاتے ہیں، یہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ایم پی، یہ بڑے بڑے نیتا جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے میں یہ کھاتے اور پیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں انہیں رزق عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے
محمد رسول اللہ کی ناموں سے رسالت کی حفاظت کی تو یہ خاموش کھڑے رہتے کہ انہیں نکلنا نہیں چاہیے۔ ایک مرد مجاہد ہے اس دور میں جسے ساری دنیا اسد الدین اویسی کے نام سے جانتی ہے۔ مسلمان اس کو برا بھلا کہتے کہ کوئی بی جے پی کا تلو چاٹنے والا کہتا کہ کوئی کانگریس کی پارٹی کا کہتا کہ عزیزان ملت اسلامیہ وہی مرد مجاہد ہے جس نے قرآن کی اگر مخالفت کی گئی ہے تو وہ تنہا کھڑا رہا، اگر 3 طلاق کا مسئلہ آیا تو وہ مرد مجاہد کھڑا رہا، اگر تمہاری بیٹی اور بہو کا معاملہ آیا تو وہ مرد مجاہد کھڑا رہا۔ یار تمہاری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر آنچ آئی تو وہی مرد مجاہد کھڑا رہا، اور تم کہتے ہو کہ یہ اسد الدین اویسی دوسری پارٹی کا ہے، یہ تلو چاٹنے والا ہے۔ اے مسلمانوں تم کم سنبھلو گے۔ اسی دور کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان ہوگے۔ اے مسلمانوں تم کب ایک ہوگے؟ یار اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنی طاقت کو دیکھو کہ ہم کس طریقے سے تھے، آج ہم کس طریقے پر آ گئے۔ اور میں علماء کرام کے بارے میں غلط نہیں بولتا ہوں، سارے علماء الحمدللہ ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن سر کے تاج وہی علماء ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑے گئے۔ آپ دیکھیں جب نبی پاک کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی تو کوئی علماء کرام سامنے کھل کر نہیں آیا، کوئی شاعر اسلام کھل کر سامنے نہیں آیا۔ یہ امتیاز ذلیل جو تھا مہاراشٹرا کا عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے لیے، نبی پاک کی ناموں سے رسالت کے لیے، حفاظت کے لیے یہ مرد مجاہد کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی کرسی کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ جو نبی پاک سے سچی محبت کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، پر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یار ہم نبی پاک کی امت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک کی ناموں سے رسالت کی حفاظت کریں۔ یار غیر لوگ کیا کریں گے؟ حضور کی عظمت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، نبی پاک کی ناموں سے رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، قرآن کے اوپر آنچ نہ آنے پائے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یار غیر لوگ تو نبی پاک کے اوپر کچرے اچھال رہے ہیں، نبی پاک کی گستاخی کر رہے ہیں۔ میں کھلے چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی ہندو مسلمان کی باتیں کرتا ہے تو وہ دیش کا غدار ہے، وہ دین اسلام کا غدار ہے۔ مسلمان سچا وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے لیے کھڑا رہے، نبی پاک کی ناموں سے رسالت کے لیے کھڑا رہے۔ آج کے دور کا اور کوئی اگر مسلمان کھڑا بھی ہوتا ہے تو یہ مسلمان اسے برا بھلا کہنے لگتے کہ یار ہمیں چاہیے کہ جب امتیاز ذلیل جو ہے مہاراشٹرا کا نبی پاک کی ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیتے، اس کے کندھے سے کندھا ملا کر اسے حوصلہ دیتے اور کہتے کہ مسلمان نہ کل ڈرا تھا نہ مسلمان آج ڈرا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مسلمان نہیں ڈرے گا۔ لیکن ہم تو دوسروں کے تلو چاٹنے میں لگیں کہ یاد رکھنا مرنے کے بعد یہ دولت یہیں چھوٹ جائے گی، یہ شہرت یہ بلندی یہیں چھوٹ جائے گی، اگر مرنے کے بعد کوئی چیز کام آئے گی تو یاد رکھنا وہ نبی پاک کی محبت ہوگی۔ تم کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ تم نبی پاک کے سامنے کیسے آؤ گے؟ نبی پاک کے سامنے کیسے آؤ گے جب نبی پاک تم سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو تھا، تیرے سامنے میری گستاخی کی گئی، تیرے سامنے میری شان اقدس میں جو ہے گستاخی کی گئی، ہمیں برا بھلا کہا گیا اور تم نام کا مسلمان ہو کے کھڑا رہا، اسے کچھ نہ کہا۔ یار آؤ میں بتاتا چلو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور حضرت عمر فاروق اعظم کے ایک یہودی ایک منافق جو تھا نبی پاک کے فیصلے کو نہ مانا، عمر کے پاس فیصلہ لینے کو آیا، مسلمان نے اس یہودی نے بتایا کہ یہ منافق ہے، منافق نبی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ مانتا نہیں کہ یار فوراً حضرت عمر نے تلوار نکالی اور اس کے سر کو قلم کر دیا۔ یار جب مسلمان تو ایسے تھے، خلیفہ رسول تو ایسے تھے کہ اگر مسلمان جو ہے، اگر کوئی انسان جو ہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر نہیں چلتا کہ نبی پاک کے فیصلے کو نہیں مانتا تو حضرت عمر کی تلوار چل جایا کرتی تھی۔ یار آج لیکن نبی پاک کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے اور ہم خاموش کھڑے گے، ہم خاموش بیٹھے گے۔ ہم کیسے
مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہمارے نبی کی عظمت میں گستاخی کی جا رہی ہے اور یہ سارے مسلمان کھڑے ہیں یہ سارے مسلمان خاموش کھڑے ہیں اور یہ علماء کرام خاموش کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو وارث انبیاء ہیں ہم تو نبی کے وارث ہیں ہم تو نبی کے دین کے وارث ہیں یار یاد رکھنا مرنے کے بعد تم کیا چہرہ لے کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے نبی اس ویڈیو کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اے مسلمانوں اگر تم تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو اسے لازمی شیئر کرو اور بتاؤ علماء کرام سے اور بتاؤ شاعر اسلام سے اور بتاؤ ان بڑے بڑے ایم پیوں سے بڑے بڑے نیتاؤں سے کہ تم کیا چہرہ لے کے جاؤ گے عزیزان ملت اسلامیہ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان نبی پاک کی ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں اور اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً جیل میں ڈالا جائے اگر جیل میں نہیں ڈالو گے تو یاد رکھنا اس جنگ کا انتظار کرو جس جنگ میں جیت ہماری ہوگی ہار تمہاری ہوگی سر تمہارے ہوں گے تلواریں ہماری ہوں گی عزیزان ملت اسلامیہ یہی باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی اس لیے کہ میرا دل بھی اس وقت چیخ اٹھتا ہے میرا دل بھی اس وقت چاک ہو جاتا ہے جب کوئی جو ہے نبی پاک کی عظمت نبی پاک کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے یار میرا محبوب میرا آقا وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی عزیزان ملت اسلامیہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ